حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات جب جہنم کے دورخواہ مالک سے ہوئی تو اس کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس نے مجھے سلام کیا، میری عزت بھی کی، لیکن مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے موقع پر دوزخ کا حال یہ دیکھا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بدبو نما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میرے زنجیریں اور بیڑیاں، میرے آنکھ، میرے شعلے گرم ہوا، پیپ اور عذاب، دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس کی گہرائی میں آنکھ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے دیجیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بد دیانت، بدمعاشی اور حیدت مرد اور عورت تیرے خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم جواب دیا، بس میں اب خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی، اس کی شکل عابد الغازی بن خطب جیسی تھی۔ یہ عابد الغازی جہالت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگاری تھی، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگاروں میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دیے تھے، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاتون کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے جسم کو لوچ لوچ کر کھا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دیکھنے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بہت بڑے بڑے ڈولوں کے جیسے تھے اور جنت کے پرندے ہونٹوں جتنے بڑے تھے۔ آپ کو سدرہ المنتہا تک لے جایا گیا، یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرہ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو لہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور دوسرے کا نام رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرہ المنتہا کے جڑ سے جنت کے 4 لہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک لہر پانی کی، دوسری لہر دودھ کی، تیسری لہر شہد کی اور چوتھی لہر شراب کی۔ اس وقت سدرہ المنتہا کے پاس آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کے 600 پر ہے۔
اور ہر پر اتنا بڑا کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگین موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گرتے ہیں، ان کی شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سیارہ لاقوت یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقریر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقریریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ المنتہائی سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرہ المنتہائی 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے۔ اس میں یاقوت موتیوں اور زہرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمیر کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرہ المنتہائی تک پہنچے۔ اس کے بعد حجا اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہچان کا مقام یہاں ختم ہو گیا اور آپ آگے تشریف لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کی ایک تہہ تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھایا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے۔ آپ کلام الہی سے دہشت زر نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھے پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیات حاصل ہوگی، تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ آج کا یہ ہمارا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آسمان کی سیر کرائی اور جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ مکمل طور پر پورا دیکھے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔